السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا؟ لیڈی ڈاکٹر کے آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہی میں کرسی سے اٹھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پہنچ کر ڈرتے ڈرتے اپنے بیگم کی صحت دریافت فرمائی تو ڈاکٹر صاحبہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ بیٹی؟ میں بڑبڑایا۔ جی، اور فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی اور بیگم دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ آپ کی مسز دوبارہ سے ماں نہیں بن پائیں گی۔ کیا؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئیں اور میں اپنی جگہ پر دم بخود رہ گیا۔ چند ثانیے ساکت رہنے کے بعد قدم وارڈ کی جانب بڑھنے کی بجائے واپس انتظار گاہ کی جانب بڑھ گئے۔ مسٹر شاہ زیب، آپ اپنی بیگم کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ میری بیگم کی خدمت پر مامور نرس نے دوسرے دن مجھے اپنی بیگم کے ساتھ ملنے کی اجازت دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی بیگم کے کمرے کی جانب چل دیا تھا، جہاں میری بیٹی، میری رحمت اور میری بیگم بیڈ پر موجود تھیں۔ میرے پہنچنے پر بیگم نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں نے بھی جواباً مسکراہٹ چہرے پر سجائی، جس میں کوئی خلوص شامل نہ تھا۔ مزید ایک دو دن بعد میری بیوی کی طبیعت سنبھلنے پر گھر منتقلی ہوئی۔ گھر میں اپنی بیگم صاحبہ کی خدمت کے لیے ایک نرس کی خدمات لیں جو ہمہ وقت موجود رہتی۔ مزید 7 دن بعد میری بیگم کی حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ دفتر سے واپسی پر میں نے بوجھل دل سے بیٹی کو اٹھایا اور پیار کرنے کے بعد دوبارہ سے سلا دیا تھا۔ کھانے کے دوران میں خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، نوالا منہ میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ اس دوران میری بیگم نے مجھ سے سوال کیا کہ شیزی، ہماری بیٹی کا نام کیا ہوگا؟ میں ایسے کسی سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار تو نہیں، نوالا منہ میں رکھا اور سر اٹھا کر کہا، نام کیا ہوگا؟ اور پھر کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا کہ جیسے آپ کو مناسب لگے۔ اس نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، آپ بھی کچھ کہیں نا۔ میں نے تھوڑے سے توقف کے بعد کہا، چلیں ہنا رکھ لیں۔ اس نے کچھ اس انداز سے میری ہاں میں ہاں ملائی جیسے وہ مجھ سے متفق نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور یہ وقت میں نے کس کرب میں گزارا تھا، میں اور یہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک دن دفتر سے واپس آیا، بیگم نے کہا، شیزی سنیے تو، ہنا نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ بیگم کے کہنے پر میں نے مصنوعی خوشی کا اظہار کر دیا۔ میرے دل میں کبھی بھی اپنے جگر گوشہ کے لیے ذرا سے بھی محبت نہیں جاگی تھی۔ اس دوران رفتہ رفتہ میری طبیعت میں چڑچڑا پن آتا گیا۔ میں جو اپنی بیگم سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اب اس سے دور دور رہنے لگا۔ جس بچی کو پہلے پہل کبھی کبھی اٹھا لیتا تھا، اب وہ بھی ترک کر دیا تھا۔ میری بیگم میرے اس رویے کے بارے میں مجھ سے کئی بار دریافت فرمایا، مگر میں ہر بار ٹال دیا کرتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ خاموش ہو جاتی تھیں، لیکن ایک دن جب انہوں نے کہا کہ آج وہ ہر حال میں اس کی وجہ دریافت فرما کر رہے گی، تو میں طیش میں آ گیا اور اس کو انتہائی سخت باتیں سنائیں اور ساتھ ساتھ اپنا کمرہ بھی علیحدہ کر لیا۔ میری بیگم حیران و پریشان کھڑی رہ گئی، کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک آ جاتی۔ میری بیگم نے کئی بار مجھے خدا اور رسول کے واسطے دیے، بچی کے واسطے دیے اور اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی، لیکن میری طبیعت نے مجھے اس بات کی اجازت نہ دی کہ میں اس کے وہ گناہ معاف کر دوں جو اس سے سرزد ہوئے ہی نہیں تھے۔ ایک رات میں نے اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ میری بیگم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے پکارتے ہوئے کہا، شیزی شیزی، جلدی کرو، کھولو۔ لیکن میں نے کروٹ بدلی اور اسے برا بھلا کہتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ چند لمحے گزرنے کے بعد اس نے دروازہ زور زور سے بجایا اور پھر سے آواز دی جو قدرے تیز تھی، شیزی خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ میں اٹھا اور دیسی سے دروازہ کھول کر چیختے ہوئے کہا، کیا ہے؟ کیوں آ جاتی ہو بار بار پریشان کرنے؟ شیزی، ہنا کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، خدا کے لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اس نے نمناک آنکھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو میں نے پلٹتے ہوئے جواب دیا، صبح لے جاؤں گا، دوبارہ مجھے پریشان نہ کرنا، اور دروازہ بند کر کے واپس بستر پر لیٹ گیا۔ نیند کی وادیوں میں گم ہونے سے پہلے میں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا،
میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ مجھے لڑکا چاہیے، لڑکی نہیں۔ تبھی مجھے گھر کے مرکزی دروازے کے کھلنے اور دھڑام سے بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ شاید کہ میری بیگم اسے کسی ڈاکٹر یا کسی ہسپتال یا خدا جانے کہاں لے گئی تھی۔ میں نے سونے کی کوشش کی اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ صبح جا کر فجر کی نماز ادا کی اور اسے ناشتہ لانے کے لیے آواز دی۔ چند لمحے انتظار کیا لیکن وہ نہ آئی، تو میں نے پھر سے آواز دی، لیکن بیگم کو نہ آنا تھا، وہ نہ آئی۔ میں اس کے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ چارپائی پر بیٹھی ویران آنکھوں سے حنا کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے چیختے چلاتے ہوئے کہا، بیری ہو گئی ہو کیا؟ سنائی نہیں دیا کہ میں نے ناشتہ مانگا ہے؟ اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو میں اسے مارنے کے لیے لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاتا میری نظر اپنی بیٹی پر پڑی جو بے سدھ لیٹی پڑی تھی۔ نہ جانے کب، کس لمحے اور کیسے میرے دل میں اس 2 سالہ بچی کے لیے رحم پیدا ہوا۔ میں چند لمحے ساکت کھڑا رہ کر اسے دیکھتا رہا۔ آج پہلی دفعہ وہ مجھے میری اولاد جیسی لگی، اور اس سے پہلے کہ میری آنکھ پر نم ہوتی میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی غرض سے اٹھایا تو اس کا وجود ڈول گیا۔ میں نے اس کو سنبھالا اور گال پر بوسہ دیتے دیتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ بیمار ہے میری بیٹی؟ کچھ نہ ہوگا میری بیٹی کو، کچھ بھی نہ ہوگا۔ میں نے اسے ہنسانے کی بھی کوشش کی، لیکن نہیں، اسے نہ ہنسنا تھا نہ رونا تھا، سو وہ نہ ہنسی اور نہ ہی روئی۔ وہ رات کے کسی پہر دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ہاں، وہ رات کے کسی پہر دار فانی سے کوچ کر گئی، اور میں اس کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ میرے آنسو میرے رخسار پر بہہ نکلے۔ اس وقت کی کیفیت یوں تھی کہ خواہش ہو رہی تھی کہ میری بھی روح قبض ہو جائے اور مجھے بھی میری بیٹی کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ میں کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھ کر آنسو بہاتا رہا، اور پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے پورے زور سے چیخا، بیٹی! اور میری آواز ایک کمرے میں گونج کے رہ گئی تھی۔ کہتے ہیں ایک علاقے میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہوا۔ جب اٹھا کر قبرستان جانے لگے تو ایک آدمی آگے آیا اور چارپائی کا ایک پاؤں پکڑ کر بولا، مرنے والے نے میرے 15 لاکھ روپے دینے ہیں، پہلے مجھے پیسے دو، پھر اس کو دفن کرنے دوں گا۔ آپ تمام لوگوں کو کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا، مرنے والوں نے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ وہ مقروض ہے، اس لیے ہمیں پیسے نہیں دے سکتے۔ مرنے والے کے بھائیوں نے کہا، جب بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دیں؟ اب سارے کھڑے ہیں اور اس نے چارپائی پکڑی ہوئی ہے۔ جب بات گھر کی عورتوں تک جا پہنچی، مرنے والے کی اکلوتی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنا زیور اتارا اور اپنی ساری نقد رقم جمع کر کے اس آدمی کے لیے بھجوا دی اور کہا، اللہ کے لیے یہ رقم اور زیور بیچ کر اس کی رقم رکھ لو، میرے ابو کا جنازہ نہ روکو، میں مرنے سے پہلے سارا قرض ادا کر دوں گی، باقی رقم کا جلد بندوبست کروں گی۔ اب وہ شخص کھڑا ہوا اور سارے مجمع کو مخاطب کر کے بولا، اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے 15 لاکھ لینے نہیں بلکہ اس کے 15 لاکھ دینے ہیں، اور اس کے کسی وارث کو میں نہ جانتا تھا تو میں نے یہ کھیل کھیلا۔ اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اس کی وارث ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا اور کوئی بھائی نہیں۔ اب بھائی منہ اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے اور بیٹے بھی۔ محترم دوستو، جن کی بیٹیاں ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں، لہٰذا بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے۔ ایک خاتون جس کو بیوی بولا جاتا ہے اپنا نام تبدیل کرتی ہے، اپنا گھر بدلتی ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ دیتی ہے، آپ کے ساتھ چلتی ہے، آپ کے ساتھ گھر بناتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، حمل اس کے جسم میں تبدیلی لاتا ہے، اس کا وزن بڑھتا ہے، بچے کی پیدائش کے ناقابل برداشت درد کی وجہ سے تقریباً لیبر روم میں ہی ہار مان لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ جن بچوں کو بھی پیدا کرتی ہے ان کا نام آپ کا ہوتا ہے۔ اس کے مرنے کے دن تک وہ سب کچھ کرتی ہے، کھانا پکانا، آپ کے گھر کی صفائی کرنا، آپ کے والدین کا خیال رکھنا، آپ کے بچوں کی پرورش، کمانا، آپ کو مشورہ دینا، اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ پرسکون رہیں، تمام خاندانی تعلقات برقرار رکھیں، ہر وہ چیز جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ کبھی کبھی اپنی صحت، شوق اور خوبصورتی کی قیمت پر تو واقعہ کون کس پر احسان کر رہا ہے۔ پیارے مرد
اپنی زندگی میں ہمیشہ خواتین کی قدر کریں، کیونکہ عورت بننا آسان نہیں ہے، عورت ہونا انمول ہے۔ وہ ماں ہو، بہن ہو یا بیوی یا بیٹی ہو، قابل فخر ہے، اور عورت ذات کو اسلام نے عزت دی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ معزز ناظرین، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ہاں، آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں اور پھولے نہیں سماتے، مگر افسوس، صد افسوس کہ بیٹے کی پیدائش پر ہم غمگین ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں۔ یہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ہمیں سب کو برابر کے حقوق دینے چاہیے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔